تانوں کے نام افزار ریحان، مساوات مرد و زن یا انسانی غلامی۔ یہ درویش دیہاتی زندگی سے اٹھ کر نیا جی سی یو میں آیا تو کالج کی لائبریری ہی اس کا مسکن تھی۔ تب انٹرنیٹ تو تھا نہیں، مختلف کتب اور میگزین پڑھتے ہوئے ایک جریدے میں چھپنے والی مستقل رودات بڑی پسند آئی۔ اس کا عنوان تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں۔ نہ جانے کیوں ان لوگوں نے 3 عورتیں ہی رکھی تھیں، حالانکہ وہ 4 عورتیں اور 4 کہانیاں بھی رکھ سکتے تھے، کیونکہ ہماری قدیمی اسلامی تہذیب تو یہی رہی ہے کہ شرعی طور پر 4 2 3 3 4 عورتیں رکھی جاتی تھیں، باقی لونڈیاں حسب استطاعت چاہے 4 درجن رکھ لیں۔ بالخصوص ہمارے بہت سے عثمانی، عباسی اور اموی خلفاء درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لونڈیاں رکھتے تھے، جنہیں حرم سرا کے مقدس نام کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ کسی مفتی یا شیخ الاسلام نے اس حوالے سے کبھی شرعی یا غیر شرعی بات نہیں کی، کیونکہ کم از کم ان زمانوں میں رائج الوقت اسلام میں صاحبان استطاعت لوگوں میں ان گنت لونڈیاں رکھنا عین شرعی و اسلامی حق تھا، اور بلوغت کی جس عمر کا رٹا آج ڈالا جاتا ہے، اس نوع کے شیطانی وسوسے بھی تب نہیں تھے۔ لونڈیوں اور غلاموں کی ایسی ہی منڈیاں لگتی تھیں جیسے اب ہماری رورل لائف میں مویشیوں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ اس میں پوری طرح چھاتی اور پشت کے ابہار ٹٹول کر جائزہ لینے میں بھی کوئی شرعی امر مانے نہ تھا۔ آج ہمارے شرعی لوگوں میں پردے اور برقعے پر جس قدر زور آزمائی اور شدت پائی جاتی ہے، مسلم قرون اولیٰ میں ایسے متشدد رویے نہ ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ پردے کا حکم جب نازل ہوا تو اس میں لونڈیاں شامل نہ تھیں۔ یہ حکم مبارک ہولی پرافٹ کی بیویوں، بیٹیوں اور دیگر مومن عورتوں کے لیے تھا۔ جسے شک ہے وہ آج بھی تلقہ آیت نکال کر ملاحظہ فرما لے، یہی لکھا ہے۔ ہمارے مسلمان عوام میں اس قدر لا علمی و جہالت پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ سوائے تقدس و جنونیت کے کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہی جاننا چاہتے ہیں۔ اس نوع کی باتیں جب ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو وہ خالص شرعی باتوں کو غیر شرعی خیال کرتے ہوئے عجب نوع کی باتیں کھولنے لگتے ہیں۔ درویش نوعمری میں مختلف نوع مذہبی علماء، اسکالرز یا شخصیات کے انٹرویوز کیا کرتا تھا تو اکثر ان کے سامنے یہ سوال رکھتا، واٹ از اسٹیٹس آف لونڈی ان اسلام؟ زیادہ تر علماء تو آئیں بائیں شائیں ہو جاتے، کچھ بھڑکنے لگتے اور کچھ غیر متعلقہ توجیہات شروع کر دیتے۔ البتہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اس ایشو پر جم کر نہ صرف یہ کہ گفتگو کی، بلکہ خالص اسلامی و قرآنی تعلیمات پر سٹینڈ لیتے ہوئے ذرا برابر مغرب یا جدید مغربی اقدار سے مربوبیت نہیں دکھائی، بلکہ اس سے بڑھ کر کہا کہ آج اگر پھر خلافت کا وہ نظام قائم کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور دنیا کے امور و معاملات اپنے ہاتھوں سے چلانے کی دسترس ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق لونڈیوں اور غلاموں کا یہ ادارہ دوبارہ قائم کریں گے۔ اور اس سلسلے میں جب ان کی خدمت میں حضرت شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیا گیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا بھرپور دفاع کیا، بلکہ اس سوال پر کہ کیا قرآن لونڈی کو عورت تسلیم نہیں کرتا، بلا جھجک و تعامل فرمایا کہ ہاں شرعی طور پر لونڈی عورت نہیں ہے، اسی لیے تو پردے کے قرآنی حکم سے اسے مستثنا رکھا گیا ہے۔ فقہ اسلامی میں اس کے لیے جاریہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جس کے معنی ہے آنے جانے والی، بازاروں میں گھومنے پھرنے والی، سودا سلف اور کام کاج کرنے والی۔ قرآن نے اسے ملک بمعنی ملکیت قرار دیا ہے، او ما ملکت ایمانکم کا یہی مطلب ہے، وہ شے، چیز یا پراپرٹی کے معنوں میں ہے۔ اس کا یہی سٹیٹس عہد نبوی، خلافت راشدہ اور مابعد کی خلافتوں میں بھی رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد تنہا نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اسلامی شریعت یا فقہ اسلامی کو بالتفصیل پڑھ رکھا ہے وہ لونڈیوں کی اس شرعی حیثیت سے بے خبر نہیں ہے۔ مساوات مرد و زن کا جو نظریہ آج پیش کیا جاتا ہے یہ اول و آخر مغربی تہذیب کا پیدا کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب اور اسلامی فقہ میں ایسی تحریشات کا گزر کہیں نہیں۔ جن احباب کو اس سلسلے میں مزید آگاہی درکار ہو وہ درویش کی کتاب اسلامی تہذیب بمقابلہ مغربی تہذیب کا مطالعہ فرما لیں۔ آج اگر ہمارے مسلم سماج میں ایک عورت سے شادی کا تصور رچ بس گیا ہے تو ہمارے علماء اسے بنظر تحسین نہیں دیکھتے، بلکہ اکثر علماء کی محفلوں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ سب ہندو تہذیب و ثقافت کا اثر ہے۔ ہمارے اس خطہ پاکستان کا ہزاروں صدیوں سے تعلق خطہ ہند کے جزو کی حیثیت سے رہا ہے، اس لیے یہاں ہندوانہ رسم و روایات آج بھی اچھے خاصے راسخ ہیں۔ ہمارے لوگوں کے رہن سہن میں اسلام اور عرب کلچر کی بجائے ہندوؤں کے اثرات کہیں زیادہ ہیں۔ عربوں میں تو آج بھی کئی شادیاں کی جاتی ہیں، بزرگ بھی بخوشی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہمسایہ مسلم ملک افغانستان میں طالبان نے اپنے پہلے دور اقتدار کے دوران باقاعدہ ہدایات جاری فرمائی تھی کہ 2 2 3 3 اور 4 4 شادیاں کرو۔ بچپن میں درویش نے اپنے دادا کو دیکھا ہے جو 4 بھائی تھے اور چاروں کی 2 2 بیویاں تھیں۔ ہمارے ایک بزرگ محمد مرزا ریحان تھے جن کی 3 شادیاں تھیں۔ ایک سفر کے دوران پانی پینے کے لیے کسی سرائے پہ رکے تو ایک نوجوان خاتون نے کہا، مرزا جی آپ کی 3 بیویاں ہیں لیکن آپ کی قمیض کے بٹن پھر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جھٹ سے بولے، چوتھی کی جگہ خالی ہے، تو آ جا اور بٹن بھی لگاتی رہنا۔ یعنی کل تک ہمارے مسلم سماج میں یہ چیز معیوب نہ سمجھی جاتی تھی۔ درویش اس نوع کی تحریشات کو خوشنما بنا کر پیش کر رہا ہے، نہ ہی ایسی سوچ کا حمایتی ہے، بلکہ ذاتی سوچ کا تو یہ عالم ہے کہ ایک وجیح صورت دوست جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا، وہاں بچوں کی ایک نوعمر استانی کو مصوب پسند آ
آ گئے، وہ بھی اس کی خوبصورتی سے گھائل ہو گئے۔ یوں بات شادی کی گفتگو تک جا پہنچی۔ اس دوست نے صورتحال بیان کرتے ہوئے درویش کا تعاون مانگا تو کہا کہ چاہے 10 جوتے کھا لینا لیکن بھابھی کو ناراض نہ کرنا، تھوڑی سی لطف اندوزی کے چکر میں اپنی خاندگی زندگی میں زہر نہ بھر لینا، روز گھر کا کھانا کھاتے ہو کبھی باہر کا کھا لو، اگر گھر کا سکون برباد نہ کرنا۔ عربوں کا کلچر عربوں کو مبارک، ہمارے لیے انڈین کلچر ہی ٹھیک ہے، اگر کوئی اسے ہندوانہ کلچر کہہ کر اس پر غصہ نکالتا ہے تو نکالتا رہے۔ آج کی عورت اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اسے ہمارے شرعی و اسلامی حقوق اور حوالوں کے ساتھ مطمئن نہیں رکھا جا سکے گا، نہ ہی گھر کی 4 دیواری میں بند کرتے ہوئے اس کے چہرے اور عقل پر پردے، نقاب یا لبادے ڈالے جا سکیں گے۔ اب ہماری اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس نوع کے فتاوی جاری نہیں کر سکے گی کہ خامد کو یہ حق حاصل ہے کہ نافرمانی پر وہ اس بد نصیب کی ہلکی ٹھکائی کر سکتا ہے، یا ایسا ہلکا تشدد شرعی و قرآنی طور پر جائز ہے جس سے اس کی ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، یا خون نہ بہے، یا چہرہ داغدار نہ ہو۔ آج کی عورت ایسا حسن سلوک برداشت کرنے سے انکاری ہے، چاہے وہ کتنے ہی مقدس حوالہ جات کے ساتھ ہی پیش کیوں نہ کیا جائے، بلکہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مسلم عورت یہ ثابت کرے گی کہ وہ ہرگز ناقص العقل نہیں ہے اور وہ مرد کے مساوی حقوق کی دعوے دار ہے۔ اسے باپ کی وراثت میں نہ صرف یہ کہ لڑکے کے برابر میں حصہ ملنا چاہیے، بلکہ جس طرح خامد کو بیوی کی موت پر 4تھا حصہ ملتا ہے، اس طرح عورت کو بھی 8واں حصہ نہیں، برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے کہ عورت باپ سے بھی ورثہ لیتی ہے اور خامد سے بھی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ان لوگوں نے خواتین کو برابری کی حیثیت نہ دینے کے لیے گھڑ رکھا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر سارا احمد صاحب کے والد محترم بھی تشریف لے آئیں تو قرآنی تعلیمات کے عین مطابق انسانی غلامی کے سسٹم کو واپس نہیں لٹا سکتے۔ تم لوگ کب تک ہماری نصف آبادی خواتین کو جہالت کے اندھیروں میں رکھتے ہوئے مذہب کے نام پر انہیں بیوقوف بناتے رہو گے؟ آج 21ویں صدی میں UN ہیومن رائٹس چارٹر کی مطابقت میں نہ تو کسی انسان کو غلام بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مساوات مرد و زن کے نظریے کو 14 صدیاں پیچھے لٹایا یا دھکیلا جا سکتا ہے۔ اب ایک ڈھکنا 4 گھڑوں پر نہیں، ایک ہی گھڑے پر رکھا جا سکے گا۔ یہی تہذیبی تقاضا ہے اور یہی قاضی وقت کا فیصلہ ہے۔